کسی نے کہا تھا امام حسن شیبانی سے کہ حضور آپ میں خوف بڑا ہے، تو فرمایا کرتے تھے میں نے حضرت ابراہیم ابن ادھم سے لیا ہے۔ کن سے؟ کہا کس طرح؟ آپ فرمانے لگے ہزاروں مریدوں کا پیر گلی سے گزر رہا تھا اور درجنوں مرید پیچھے تھے، ایک شخص نے کوڑا پھینکا چھت سے، میں جاہو جلال دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر گزری تو کوڑا بھی پھینکتے میں نے دیکھا۔ کہتے ایک شخص نے کوڑا پھینکا، مرید روڑے لے کے مارنے نکلے، تو حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کھڑا کر لیا، ٹھہر جاؤ یار، اور پھر اس آدمی کی طرف دیکھا، غصہ نہیں آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، اور رو کے فرمانے لگے یار تو میرے گناہ نہیں جانتا، تو میرے عیب نہیں جانتا، تو میری تنہائیاں نہیں جانتا، اگر تجھے میرے عیبوں کا پتہ ہوتا تو کوڑا نہ پھینکتا، میرے اوپر آگ پھینکتا، میں تو اس قابل تھا کہ آگ پھینکی جاتی، تجھے پتہ ہی نہیں، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ آپ فرماتے یہ لفظ جناب ابراہیم ابن ادھم کی زبان سے نکلے تو جو چھت پہ کھڑا تھا چیخ مار کے رونے لگا، جتنا مجمع کھڑا تھا ان کے آنسو طاری ہو گئے، فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں میرے گناہوں کا۔ بہت بڑا نام ہے امام زین العابدین کا، بہت بڑا نام ہے امام زین العابدین۔ طواف کعبہ کرنے جائے تو جدھر جدھر رخ کرے حجر اسود بھی اپنا چہرہ ادھر ادھر ہی پھیر لے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھر۔ امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے تو ایک شخص گالیاں دینے لگا، معاذ اللہ تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے، معاذ اللہ الزام لگانے لگا۔ امام صاحب کا دروازہ آیا تو پلٹ کے دیکھا، آپ فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے وہ والے عیب گنوائے ہیں جن کا تجھے پتا تھا، تجھے کیا بتاؤں زین العابدین تو اس سے بہت بڑھ کر گناہگار ہے، ابھی تو نے وہ والی باتیں کی ہیں جن کا تجھے پتا تھا۔ کیا لفظ ادا ہوئے کہ اس شخص پہ راشا طاری ہو گئے، لڑکھڑا کے قدموں میں آ گیا، صاحب رب کریم کے بندوں کے پاس جاؤ، یہ طبیعت بدل دیں گے، ان لوگوں کی باتیں سنو جو تمہارے دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ اس دور کے اندر عجیب سی کھچڑی پک گئی ہے، عجیب سی، ہمارے مزاج روز بروز سختی کی جانب جا رہے ہیں، قتل عام، ڈاکہ عام، چوری عام، غیبت اور چغلی تو اس قدر عام ہے کہ شاید کوئی محفل رہ گئی ہو جو اس سے خالی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ۔ بھائی اپنے آپ کو تبدیل کریں، اللہ والوں کی باتیں کل بھی دل بدلتی تھی، آج بھی دل بدلتی ہیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو رب کریم کے بندوں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دو، داتا صاحب کا کلام تو پڑھ کے دیکھو، کشف المعانی، جدھر جدھر سے وہ شخص گزرتا ہے آج بھی طبیعت بدلتا ہی چلا جاتا ہے۔ پڑھو تو صحیح ان لوگوں کو، ان کے قریب تو آؤ، دیکھو تو صحیح یہ کس پائے کے لوگ ہیں، یہ کس رنگ کے۔ ایک بات کروں اور اپنی بات ختم کر دوں، حضرت امام عبداللہ یافعی علیہ رحمہ لکھا ہے، بغداد کا ایک تاجر، وہ کہتا ہے مجھے ان علماء سے پیروں سے کچھ عجیب سی الرجی تھی، عجیب سی، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز میرے دماغ میں آڑی جاتی تھی۔ کہتے ہیں سارا بغداد حضرت بشر حافی کے ہاتھ چومتا تھا، سارا، میں مخالفت کرتا تھا، مجھے نہیں بھاتے تھے اتنا زیادہ، سارا بغداد پیار کرتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے ان کی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تھی، وہ جمعے کی نماز پڑھنے آتے تو فرض پڑھ کے نکل جاتے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فرض پڑھتے تو نکل جاتے، میں کہتا یہ صوفی صاحب لوگوں کو درس دیتے ہیں لمبی نمازوں کا، آپ فرضوں کے بعد چھٹی کر جاتے ہیں۔ ایک جمعہ میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح مولوی جاتا کدھر ہے، حالانکہ یہ جاسوسی منع ہے، یہ درست نہیں، لیکن وہ تاجر کہتا ہے میں نے ارادہ کیا۔ حضرت نے جمعے کی نماز پڑھی اور سلام پھیرا جو امام صاحب نے تو دعا بھی نہ مانگی، اٹھ کے دوڑے، کہتے ہیں دوڑتے نکلے باہر، میں بھی پیچھے ہو لیا، چھپتا چھپاتا پیچھے، ان کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں وہ نان بھائی کی دکان پہ گئے تو ایک نان خریدا، 2 نان خریدے جتنی ضرورت تھی۔ اب میں نے نیا حاشیہ بنایا، ہم جب کسی کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں نا، جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بات، تو اسی وقت تبصرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اسی وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں پھر یہ تیری نہ ہو سکتا، منوان ماننے کو تیار، ساتھ ساتھ ہم اس پہ حاشیہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اسی وقت۔ کہتے ہیں جب نان خریدے نا تو میرے دل نے اسی وقت آواز دی، میں نے کہا اوہو
پیٹ کی آگ نے ستایا ہے تو سنتیں بھی چھوڑ دی، بھوک لگی ہے مولوی۔ کہتے وہاں سے وہ گئے تو ایک کباب والی گوشت والی دکان سے تھوڑا سالن خریدا۔ میں نے کہا دیکھو سنتیں نہیں اس کو پیاری، دعا نہیں پیاری، اور کدھر آیا؟ کہتے دونوں چیزیں جلدی سے لی، جنگل کی طرف گئے۔ اب تیسری بات ایک اور بدگمانی، میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ اب فرماتے ہیں پیچھے پیچھے ہو لیا، تھوڑا سا وہ جنگل کا علاقہ گزرا تو ایک جھونپڑی آئی۔ حضرت نے باہر سے دروازہ کھولا، اندر گئے تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص بیٹھا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، ہاتھ دونوں کٹے ہوئے ہیں اور وجود اس کا زخموں سے چور ہے۔ کہتے ہیں شاید میں ہوتا تو اس کے پاس نہ بیٹھتا، پر بغداد کے ہزاروں عقیدت مندوں کے اس شیخ نے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر پہلے اس کے منہ پر گرنے والا پانی صاف کیا، پھر اس کے زخموں کا ریشہ صاف کیا، پھر مرہم پٹی لگائی، پھر توڑ توڑ کے لقمے منہ میں ڈالنے لگے۔ کہتے ہیں وہ شخص کھاتا اور کھاتے کھاتے کہنے لگا حضور 18 سال بیت گئے ہر روز آتے ہو، میری کتنی نوکری کرو گے؟ فرماتے ہیں یہ لفظ کہے تو حضرت رو پڑے، فرمانے لگے او بیلیا او بھائی آج ذرا دیر ہو گئی، جمعے کا دن تھا، ذرا دیر ہو گئی آنے میں، معاف کرنا ابھی تو میں نے سنتیں پڑھنی ہے، تیرا کھانا کھلانے میں مجھے اس کی فکر تھی، ناراض نہ ہونا جمعے والے دن لیٹ ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ لفظ کہے تو میں دروازے پہ کھڑا تھا، میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں رونے لگا، میری چیخیں نکلی، اور حضرت جب باہر آئے تو میں قدموں پہ گرا۔ میں نے کہا حضور جس کو میں آپ کی کوتاہی سمجھا کرتا تھا وہ تو آپ کی سب سے بڑی نیکی نکلی، تو سب سے بڑی خیر نکلی۔ 18 سال تو ماں باپ کسی اب نارمل بچے کی خدمت کرے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ پردہ دے دے، ہمارے ہوتے ہوتے چلا جائے تو اچھا ہے۔ 3 سال بچوں کو بوڑھے ماں باپ سنبھالنے پڑے تو پردے کی 18 سال ہی بیت گئے۔ کہتے ہیں میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں لیکن وہ کمپنی کی مشہوری والے نہیں تھے نا، وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے تو بتا میرے پیچھے کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا حضور آ گیا، فرمانے لگے اٹھ میرے ساتھ وعدہ کر، یہ بات اپنے اندر رکھے گا کسی کو بتائے گا نہیں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ بھائی اللہ والوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، ان کے پاس جائیں تو خیر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی بغیر اچھے مشیروں اچھے دوستوں کے نہیں بیت سکتی، نہیں گزر سکتی۔ وہ بڑا کوئی قابل شخص ہے کہ جو محفل میں نہ آئے تو اسے کو پوچھے کہ بھائی تو کیوں نہیں آیا، وہ بڑے نصیبوں والا ہے جسے کو پوچھے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اپنے آپ کو بڑا حسین سمجھ، اگر تجھے کو کہتا ہے درود پاک زیادہ پڑھا کر، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، شکر کر کوئی اس زمانے میں تجھے ایسا ملے جس کی بات تجھے اللہ کی طرف موڑے، چھوڑ دے بہت ساری باتیں۔ ہمیں تو اس چکر میں ڈال دیا گیا ہے کہ سارا زمانہ ہی غلط لوگوں کا آیا ہے، اس میں شک نہیں کہ کچھ جگہوں پہ غلط لوگ آئے ہیں، لیکن خیر جتنی اس زمانے میں بڑھ رہی ہے وہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو بال بچوں کو نہیں، گھر بار کو نہیں، بنگلہ کوٹھی کو نہیں دیکھتے، جب بھی دیکھتے ہیں گنبد خضرا والے محبوب کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ بڑی بڑی خیر ہے زمانے میں، اس خیر کو تلاش کرو ضرور ملے گی۔ اللہ والوں سے پیار کرو، ان کی محبت سیکھو، ان کے کلمات اپنی زندگی میں اپناؤ، جہاں سے خیر ملے اس خیر کو حاصل کرو۔ یہ چیزیں بڑا فائدہ دیں گے۔ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے لینے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اوپر محنت کریں۔